بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ہیلتھ ٹاک اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسنین خان۔ ناظرین، جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی باڈی کو دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایک پورا میکینزم ہے جو ہمارے باڈی کو مینٹین کر رہا ہے، روز روز ہماری باڈی کو بڑھا رہا ہے اور چلا بھی رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ہماری ہر چیز باڈی کی آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے۔ چوٹ ہمارے پاؤں کو لگتی ہے، ہمارے برین کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں درد ہو رہا ہے، ہمارے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو ہمارے پورا جسم جو ہے اس کی ویوز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امیونٹی سسٹم بھی دیا ہے جو کہ روزمرہ کے جرم سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم کنٹامنیٹڈ واٹر کو یوز کر لیتے ہیں، ان ہائیجینک چیزوں کو کھا لیتے ہیں، اور ایک امیون سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جو کہ ان جرمز سے روز بروز مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، انٹل اینڈ انلیس وہ جرمز اتنے زیادہ مضبوط ہو جائیں کہ آپ کا جسم جو ہے اس سے مقابلہ کرنے سے قاصر ہو جائے۔ پھر ہمیں ایک ایکسٹرنل یوز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اینٹی بائیوٹکس۔ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ اینٹی بائیوٹکس اسسٹنٹ کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، لیکن اس کی ریزسٹنس اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ گلوبلی بڑھتا جا رہا ہے۔ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس آج ہمارا ٹاپک ہے، اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کی پریونٹیشن اور اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر سعدیہ خلیل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ میم، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ میم یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ بریفلی اس کو سمجھا سکیں گی کہ یہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس چیز ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ ٹو میٹرو نیوز کہ انہوں نے اس ٹاپک کی اہمیت کو سمجھا کہ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے۔ اب تک ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ دوائیوں سے مزاحمت کی بات کر رہے ہیں تو یہ شاید ڈاکٹرز کا مسئلہ ہوگا یا ایجوکیشنلسٹ کا مسئلہ ہوگا۔ یہ بالکل ہی ویسا عوامی مسئلہ ہے جیسے کہ انسانی حقوق کے مسائل ہوتے ہیں، بجلی پانی کے مسائل ہوتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ اتنا ہی سیریس مسئلہ بننے والا ہے۔ تو تمام نیوز چینلز کو میں یہ کہوں گی آپ کے توسط سے کہ وہ اس ٹاپک کو اسی طرح امپورٹنس سے عوام تک پہنچائیں تاکہ وہ اسے سمجھیں، کیونکہ عوام نے ہی اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ نہ ڈاکٹر صرف اکیلے سے حل کر سکتے ہیں، نہ پروفیشنل اس کو اکیلے حل کر سکتے ہیں، جب تک کہ ہم مل کے اس کو حل نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور حکومت کو بھی اسی طرح اس مسئلے کو بہت سیریس لینا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے سگریٹ نوشی کے مسئلے کو سیریس لیا، آپ ان کے پیکٹس پہ لکھتے ہیں کہ وہ صحت کے لیے مضر ہے، اسی طرح سے آپ کو اینٹی بائیوٹک کے غلط استعمال کے بارے میں بھی اینٹی بائیوٹک کے اوپر لکھنا چاہیے کہ سیلف میڈیکیشن سے آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتے ہیں، اور یہ جو نقصان آپ اپنی صحت کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ انڈیویجول نقصان نہیں ہوتا، یہ پھر پورے معاشرے کا نقصان بن جاتا ہے اور پھر گلوبل نقصان بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ سب یہ سنیں، اس لیے میں نے یہ بات پہلے کی ہے کہ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے۔ یہ سمجھنے سے پہلے کہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کیا ہے، آپ اس کو ایک مسئلہ سمجھیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آنے والے دنوں میں۔ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کیا ہے؟ ابھی انہوں نے جیسے بتایا کہ کیا تمام دوائیاں اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نہ تمام بیماریاں جو ہیں مائکرو آرگینزم سے یا بیکٹیریا سے یا وائرسز سے ہوتی ہیں۔ تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے بیکٹیریل انفیکشن جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے اگینسٹ ہم اکثر اینٹی بائیوٹکس کو استعمال کرتے ہیں۔ پہلے ابھی آپ بیمار ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ٹائیفائڈ کی مثال لے لیں، آپ کو ٹائیفائڈ ہوا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹرس نے آپ کو اینٹی بائیوٹک سجیسٹ کی اور آپ گھر آئے، آپ نے ڈوز لی، کمپلیٹ کیا اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ وہ ڈوز لیں اور وہ مؤثر ہی نہ رہے آپ پہ، تو آپ کیا ایسی دنیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم دوبارہ ایک ایسی اسٹیج پہ چلے جائیں جہاں پہ ہمارے پاس بیکٹیریل انفیکشن کے خلاف کوئی دوائی ہی نہ ہو؟ کیونکہ جو بھی دوائی ہم دے رہے ہیں وہ بیکٹیریا اس سے مزاحم ہو چکا ہے، اس پہ وہ اثر انداز نہیں ہو رہی، وہ اس کو ختم نہیں کر پا رہی، وہ اس کو کل نہیں کر پا رہی، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اور میم یہ جو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ہے، اس کے اندر انڈیویجولی ہمارا بھی کردار ہے، ہم سیلف میڈیکیشن پہ چلے جاتے ہیں، اور اینٹی بائیوٹکس تو بیکٹیریل انفیکشن کے لیے یوز ہونی چاہیے تھی، ہم بخار ہوتا ہے تو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ بہت ریپڈ رسپانس ہوگا اور جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی بالکل حسنین، یہی وجہ ہے کہ ایک سیلف میڈیکیشن اور غلط استعمال، اکثر آپ کو ڈاکٹر جب میڈیکیشن دیتے ہیں تو وہ اس کا ڈیوریشن بتاتے ہیں کہ آپ نے 5 ڈیز اس کو صبح شام لینی ہے یا 7 ڈیز لینی ہے، تو یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ وہ ڈیوریشن یا کورس کمپلیٹ کریں۔ جب آپ اس کو بیچ میں چھوڑتے ہیں یا سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک ہی طرح کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اس دوائی سے ریزسٹنس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ آپ تک نہیں رہتی، وہ ریزسٹنس بیکٹیریا ایک بیکٹیریا سے دوسرے میں ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، تو وہ اس طرح سے پورے معاشرے میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہمارا کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہیں تو ہمارا ایک جینون مسئلہ جو ہے اکنامیکل، سوشو اکنامیکل ایشو بھی ہے،
کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس 7 دن کی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ 2 دن دوائی کھاتے ہیں اور سمٹمز بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب مجھے دوائی کھانے کی ضرورت نیڈ نہیں ہے. لیکن آپ کو وہ 7 دن کمپلیٹ کرنے ہیں اگر ڈاکٹر نے کہا ہے، ایون اگر آپ کی سچویشن بہتر بھی ہو گئی ہے تو آپ کو وہ کمپلیٹ کورس کرنا ہے، ادروائز وہ ریزسٹنس کو انہانس کرتا ہے اور ریزسٹنس آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور میم یہ اینٹی بایوٹکس تو ہمارے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اسسٹنس کے لیے ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ ریزسٹنس میں تبدیل ہو جاتی ہے. بیکٹیریاز جو ہیں وہ مور پاورفل ہوتے جاتے ہیں اور ہماری باڈی کو بالکل ڈسمینٹل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اندر ہمیں نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو آپ اس کے اندر کیا سجیسٹ کریں گی کہ ڈاکٹر کے پرسکرائب دوائیوں پر ہی آپ چلیں اور جو کورس آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ مینٹین کریں انٹل اینڈ انلیس پوری طرح سے وہ بیماری، وہ جو انفیکشن آپ کو ہوا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا؟ بالکل ایسا ہی ہے. عوامی طور پہ بحیثیت انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں گھر بیٹھ کے اکثر میں نے یہ پریکٹس سنی اور میں یہاں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں تو مجھ سے اکثر بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے ہی مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک پاؤڈر بنایا جاتا ہے 3-4 اینٹی بایوٹکس کو ملا کے، اور اس کے بعد میں نے تو وہ بچپن سے کھایا ہے کیونکہ مجھے کبھی بھی کوئی پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے تو میں وہ کھا کے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو میں نے جب دیکھا تو وہ 3-4 اینٹی بایوٹکس تھیں براڈ اسپیکٹرم. اگر تو آپ اس قسم کی پریکٹسز میں آپ کی سوسائٹی انگیج ہے تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے کہ ہم ان کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں یہ بات کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے جو آپ صرف اپنے لیے نہیں اپنے آس پاس پورے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں ان سب پریکٹسز کے ذریعے. تو انڈیویجول بیسس پہ ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ہم سیلف میڈیکیشن نہ کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے، میں نے کل مجھے لاسٹ ٹائم یہ بخار ہوا تھا، میں نے یہ کھایا تھا، میں یہ ٹھیک ہو گئی تھی، آج میں دوبارہ خود جاؤں گی وہی خرید کے دوبارہ کھا لوں گی. تو ہر بار ہر بخار جو ہے بیکٹیریل انفیکشن سے نہیں ہوتا ہے، آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو ہر بار ایک ہی بیکٹیریا انفیکشن نہیں کرتا ہے، ملٹیپل بیکٹیریا ہوتے ہیں، ان کی الگ الگ دوائیاں ہوتی ہیں، الگ الگ اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں. تو آپ تمام اینٹی بایوٹکس استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھا کریں کہ جب بھی آپ بیمار ہوں تو کوشش کریں کہ آپ ڈاکٹر سے ضرور سجیشن لے لیں کہ آپ کو یہ دوائی یوز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اور جو ڈاکٹر، یہ اس چیز پہ بہت زیادہ امپورٹنس اور زور دینے کی ضرورت ہے کہ اگر اس نے کورس پرسکرائب کیا ہے تو آپ کو وہ کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بیچ میں اس کو بالکل نہ چھوڑیں. اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی تو ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ بلو دا پاورٹی لائن ہے، وہ سوچتے ہیں کہ دانت کے درد کی دوائی میں نے پہلے کھائی تھی، اس سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، او پی ڈی کی فیس دینا ہوگی اور انتظار کرنا ہوگا، تو وہ اس چیز سے بچنے کے لیے بھی جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن پہ چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹرز کا کردار کتنا اہم ہوگا؟ لوگوں کو یہ بتانے کی نیڈ ہے، اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے آپ نہ کریں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی چیز. بالکل ڈاکٹر سے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر زیادہ ٹائم نہیں دیتے ایک پیشنٹ کو، اس کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ اس کو جو انفیکشن ہے وہ کیوں ہے، کیسے ہے، وہ اس پہ بات نہیں کرتے ہیں. اگر آپ اس کو یہ سمجھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا دیں کہ میں 7 دن کی دوائی دے رہا ہوں تو اس کو نہ پورا کرنے کے نقصان کیا ہیں، تو شاید وہ اپنی کنڈیشن کو بیلنس کرتے ہوئے بھی وہ ضرور خریدے گا. اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ آج کل بہت ساری ایسی ویلفیئر آرگنائزیشنز بھی ہیں جو آپ کو مطلب میڈیسنس میں اور اس میں ہیلپ کر سکتی ہیں. اگر ہم بحیثیت معاشرہ میں ایک دوسرے کی بھی مدد کرنی چاہیے. اگر دوائیوں میں کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے تو ہمیں لے کے دینا چاہیے انہیں. اور گورنمنٹ اسکیل پہ بھی ایسے جو لو سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کے لیے میڈیسنس کو ایزیلی یا کم پیسوں پہ ایٹ لیسٹ اویلیبل کرنا چاہیے. اگر ہم اس ریزسٹنس سے بچنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پیسے نہیں ہوں گے تو دوائیاں نہیں لیں گے وہ. اور ڈاکٹر صاحب اگر ہم لوگوں کو آسان الفاظ میں بتائیں کہ وہ کون سے انفیکشنز ہیں، بیکٹیریل انفیکشنز جو کہ ریزسٹنس کی وجہ سے جو آپ کو مزید پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، تو وہ کون سے انفیکشنز ہو سکتے ہیں؟ میں نے ابھی پاکستان کے ہی پرسپیکٹیو میں ٹائیفائڈ کی بات کی تھی. ابھی آپ نے ریسنٹلی ٹائیفائڈ کے کیسز دیکھے ہوں گے کہ پہلے ٹائیفائڈ کے لیے جو اینٹی بایوٹک استعمال کی جاتی تھی، ابھی سندھ میں کیسز آئے بہت زیادہ، وہ ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں اور وہ بچوں میں بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے. اب دوبارہ ابھی آپ کراچی میں بھی دیکھیں تو اس کے ریزسٹنٹ اسٹرین آنا شروع ہو گئے، مطلب وہ بیکٹیریا کراچی تک بھی پہنچ گیا ہے جو کہ اینٹی بایوٹک سے مزاحم ہے، اس کے خلاف وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں. اسی طرح سے سپروفلاکسن ہے ہماری، بہت کامنلی ہم جو ہے اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں، وہ تقریباً 90% کیسز میں فیل ہو رہی ہے. کچھ لیب کی رپورٹس ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم سے شیئر ہوتی ہیں، جو ایکچولی یہ ڈیٹا جو آتا ہے کہ کون سا بیکٹیریا ریزسٹنٹ ہو گیا، یہ ہاسپٹلس کے پاس ہوتا ہے یا لیبس کے پاس ہوتا ہے. تو وہی بیسیکلی عوام کو زیادہ بہتر طریقے سے سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں ریزسٹنس، کس ڈاکٹرز کو بھی کہ کہاں ریزسٹنس بڑھ رہی ہے.
تو ان سے ابھی کچھ رپورٹس ایکولائی جو کہ بہت کامن بیکٹیریا ہے، نارمل فلورا کے طور پہ بھی ہوتا ہے، اس کی بھی ہم نے رپورٹس دیکھی ہیں کہ بہت ساری میجر اینٹی بایوٹک جو کہ براڈ اسپیکٹرم ہے اس کے اگینسٹ وہ ریزسٹنٹ ہیں. اور تو میم بہت اس بڑا میں کنسرن ہے. نمونیا کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں؟ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا وہاں نمونیا کا نام بھی اس میں لکھا ہوا تھا. اب تقریباً کوئی ایسا بیکٹیریا آپ نام نہیں لے سکتے ہیں کہ جس سے ہم کہیں کہ ریزسٹنس نہیں ہے. اب ہم اس سچویشن پہ پہنچ گئے ہیں، تبھی ہم نے ٹرم استعمال کی ہیلتھ ایمرجنسی، کیونکہ اب ہم ایمرجنسی کی سچویشن پہ پہنچ گئے ہیں. مطلب اب ضرورت آ گئی کہ آپ ایمرجنسی کے طور پہ اس کو یوز بالکل کریں، نافذ بہت کریں. لارج اسکیل کے اوپر اس پہ کام ہونا چاہیے. گورنمنٹ سیکٹرز پہ اتنی ساری فارما کمپنیز ہیں، وہی روایتی اینٹی بایوٹکس چل رہی ہیں، مزید آگے ریسرچ کرنے کی نیڈ ہے. بالکل فارماسیوٹیکلز کو ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں ریسرچ چل بھی رہی ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ جنریشن کے بعد سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن اینٹی بایوٹکس آ رہی ہیں. لیکن جو بیکٹیریا ہے وہ ریزسٹنس اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں کہ وہ جنریشن بھی زیادہ افیکٹو نہیں رہیں گی. کہ ہم یہ سوچیں کہ آج ہم یہ استعمال کر رہے ہیں تو کل کوئی نہیں ہے. ایک اینٹی بایوٹک کو مارکیٹ میں آنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، ایک سنگل اینٹی بایوٹک کو. تو وہ جو گیپ ہے وہ فلفل ہم نہیں کر پائیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج یہ مزاحم ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میں کل نئی اینٹی بایوٹک لے آؤں گا. نو، اٹ گوئنگ ٹو بی آؤٹ آف کنٹرول ناؤ. مطلب کہ وہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اس طرح، اتنی تیزی سے اینٹی بایوٹکس آپ ڈیولپ نہیں کر پائیں گے جتنی تیزی سے ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم اتنے زیادہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، انسانوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن اینٹی بایوٹکس کا استعمال اب جانوروں میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ ادویات جو ہیں یہ کھیتی باڑی کے اندر فارمرز بھی یوز کرتے ہیں. تو اگر ہم بذات خود ان چیزوں سے بچ جائیں تو ہم جو جانوروں میں استعمال ہو رہا ہے، ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں وہ اینٹی بایوٹکس کا یوز کرتے ہیں، اور جو فارمرز یوز کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. ابھی میں نے اسی لیے شروع میں ہی کہا کہ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے. جب تک ہم سب مل کے اس ایپٹیٹیوڈ کو سمجھیں گے نہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول، تو ہم اس کو صحیح نہیں کر سکتے. اب اکثر ہوتا ہے میٹ پروڈکشن کے لیے اینٹی بایوٹک استعمال کی جاتی ہیں. آپ نے خود اینیمل کے حوالے سے بات کی ہے، تو ہم ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ٹیسٹ بھی کیے ہم نے کہ بہت سارے اینٹی بایوٹکس استعمال ہوئی ہیں. رپورٹس موجود ہیں پاکستان کے اندر، جو دودھ گوالے بھی دے رہے ہوتے ہیں ان کے اندر اینٹی بایوٹکس موجود ہیں. تو یہ بہت یہ جو ہم دودھ کے ساتھ پی رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، وہ بھی ایک طرح سے ایک ریزسٹنس کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے ہر ایریا میں، سیکٹر میں جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ پولٹری کے اندر ہو سکتا ہے ہمیں میٹ انہانس کرنے میں، تو وہ وہاں پہ بلا دریغ جو ہے اینٹی بایوٹکس کا استعمال کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ آنے والے دنوں میں کتنا بڑا مسئلہ کر سکتا ہے. اگر ایک بزنس مین بھی ایسا کر رہا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ریزسٹنس جو ہے صرف ان تک نہیں پہنچے گی جس کو وہ یہ کھلا رہا ہے، وہ اس کے اپنے گھر تک بھی ضرور پہنچے گی. تو جب ہم یہ سوچنا شروع کریں گے تو شاید ہم اس کو زیادہ سیریس لے سکیں. اور میم آپ اس میں یہ کیا کہیں گی کہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے بیسکلی؟ اگر لارج اسکیل پہ ہم بات کریں، گورنمنٹ سیکٹرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس کی ذمہ داری ہے اس کو کنٹرول کرنے کے اندر؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب ہمیں کیونکہ لارج اسکیل پہ کام کرنا ہے، ایمرجنسی نافذ کرنی ہے، تو ہم ایک انڈیویجول کو اس کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے جس کو ہم نے اویئر ہی نہیں کیا. تو گورنمنٹ سیکٹر کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، اور خاص طور پہ اس میں میڈیا کا بہت اہم رول ہے، کیونکہ لوگ تمام چینلز کو سنتے ہیں، آپ جو بھی بولتے ہیں وہ سنتے ہیں. جب آپ لوگ بولیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی، ابھی تک تو ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ واقعی یہ ایک مسئلہ ہے یا نہیں ہے. جب آپ ان کو سمجھائیں گے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے تو بزنس مین بھی سمجھے گا، ایک انڈیویجول بھی سمجھے گا، اور باقی سیکٹر بھی یہ سمجھیں گے کہ ہم آنے والے دنوں میں ایک نو اینٹی بایوٹک زون میں اگر چلے گئے تو وہ دنیا کیسی ہوگی. آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ ایک ایسی دنیا امیجن کر سکتے ہیں جس کے اندر دوائیاں نہ ہوں، آپ بیمار ہوں اور آپ کے پاس علاج نہ ہو، تو آپ کس سچویشن میں؟ ریسنٹلی ہمارے پاس مثال ہے کرونا وائرس کی. کرونا وائرس آیا تو ہمارے پاس اس کا علاج میسر نہیں تھا، تو لوگ کافی پریشان تھے. پھر آہستہ آہستہ ٹائم ٹو ٹائم اس کی میڈیکیشن آئی. تو اسی طرح اگر کوئی بیماری، کوئی انفیکشن اتنا سیویئر ہو جاتا ہے، اس کی اینٹی بایوٹکس ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، تو یہ معاملہ تو سب کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. بالکل. آپ یہ والا جنہوں نے، ہم نے کیونکہ اس ایج نے کووڈ دیکھا ہے تو ہم شاید اس کی سیریسنس کو بہتر سمجھ سکیں، کیونکہ ہم کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملتے ہیں جو تھوڑے پرانے زمانے کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بیکٹیریا وائرسز کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ تو ہوتے ہی نہیں ہے. لیکن کووڈ کے بعد انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ مائکروبیل انفیکشنز کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کتنے جان لیوا ہو سکتے ہیں. تو اب یہ سمجھنا کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا مطلب ہے نو میڈیسن پیریڈ، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کووڈ سے گزرے ہیں، اور کووڈ میں آپ کے پاس میڈیکیشن نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہم کس سچویشن میں گئے، بعد میں ویکسینیشن آئی اینڈ آل دیٹ. تو بالکل اسی طرح کا ایک ورلڈ وائڈ کرائسس ہے. اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو پاکستان کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. یہ پرابلمس ہم زیادہ تیزی سے کریٹ کر رہے ہیں، یہ پرابلم تھرڈ ورلڈ کنٹری ڈیو ٹو سوشو اکنامک
ایشوز بیسیکلی، کیونکہ ہمارے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے اور ہمارے پاس ایپٹیٹیوڈ بھی نہیں ہے اس طرح کا، تو ہم زیادہ بڑا کنسرن ہے دنیا کے لیے کہ ہم ریزسٹنس پھیلا رہے ہیں دنیا میں. تو ہمیں میرے خیال میں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعد میں یہ سب سے بڑا چیلنج بھی ہمارے لیے ہوگا. بالکل بالکل، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے ناظرین، یہ گلوبلی مسئلہ ہے اور پاکستان سب سے زیادہ اس سے متاثر ہو بھی سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کے حوالے سے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس تو آپ کی اسسٹنس کے لیے بنائی جاتی ہیں لیکن وہ بعد میں ریزسٹنس کے لیے تبدیل ہو جاتی ہیں. اس میں ہمارا کردار سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. سیلف میڈیکیشن اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور ڈاکٹرز کا بھی کردار کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اس کے اندر امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صحیح طرح سے پرسکرائب نہیں کرتے، اور لوگ جو ہے وہ اپنا چکر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لگانے کی وجہ سے، او پی ڈی فیس کی وجہ سے، انتظار نہ کرنے کی وجہ سے وہ خود جا کر میڈیکل اسٹور سے وہ دوائیاں پرچیز کر لیتے ہیں. اور کبھی کبھی تو یہ پریکٹس بھی دیکھی جاتی ہے کہ ایک فارمولے کی دوا اویلیبل نہیں ہوتی تو میڈیکل اسٹور والا بذات خود یہ پرسکرائب کر دیتا ہے کہ سر یہ فارمولہ نہیں ہے، اسی فارمولے کی دوسری دوائی ہے، یہ بھی آپ لے لیں. ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتا ہوں، ڈاکٹر صاحبہ یہ پریکٹس بھی بہت عام ہو گئی ہے کہ ایک فارمولے کی دوا اگر اویلیبل نہیں ہے تو میڈیکل اسٹورز ہمارے اتنے زیادہ ہو گئے، اور وہ بھی ان کا بیک گراؤنڈ بھی فارم ڈی کا نہیں ہوتا، ان کو دوائیوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا، لیکن وہ خود ڈاکٹر بن کے اس اسپاٹ پہ لوگوں کو خود پرسکرائب کر دیتے ہیں کہ یہ آپ میڈیسن یوز کر لیں. بالکل. ابھی تک تو آپ نے خود ہی مسئلہ ہائی لائٹ کر دیا کہ میڈیکل سٹور پہ فارماسسٹ نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ خود جانتے ہیں کہ بہت سارے کلینک کے اندر ڈاکٹرز بھی نہیں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایسے کیسز بھی موجود ہیں کہ ڈاکٹرز کی بھی مانیٹرنگ نہیں ہے، اور ایون جو بیٹھے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو یہ جو ایشو ہے یہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک تو وہ ڈاکٹرز کی مانیٹرنگ کریں کہ وہ کیا میڈیسنس لکھ رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اس چیز کو کنٹرول نہیں کریں گے، ڈاکٹرز بھی انسان ہیں اور ان کو بھی اتنے ہی پیسے چاہیے جتنے شاید باقی پورے معاشرے کو چاہیے. تو وہ اکثر کیا ہوتا ہے فارماسیوٹیکل کی منوپلی کی وجہ سے، یا ان کو فارماسیوٹیکل میڈیسن بیچنے پہ پیسے دے رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ زیادہ میڈیسن پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹرز کو بھی ایک مانیٹرنگ ہونی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ کہ وہ میڈیسن کس انفیکشن کی اور کون سی پرسکرائب کر رہے ہیں پیشنٹ کو، کیونکہ پیشنٹ ایک ٹرسٹ کے ساتھ جاتا ہے ڈاکٹر پہ. جب وہ ڈاکٹر کچھ بھی لکھ کے دیتا ہے وہ پھر اس کو مس ٹرسٹ نہیں کرتا، وہ جو دیتا ہے وہ لے لیتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ رسپانسبلٹی فارماسسٹ اگر کھڑا ہوگا تو وہ اس کو سمجھے گا کہ میں جو فارمولا دے رہا ہوں، اگر میں اس سے کہہ بھی رہا ہوں نہیں ہے وہ فارمولا، تو کیا واقعی میں ایگزیکٹلی سیم کمپوزیشن اس کو دے رہا ہوں یا میں کچھ ڈفرینٹ تو کر کے نہیں دے رہا ہوں. تو ایک عام جو اسٹور پہ کیپر کھڑا ہوتا ہے اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر میڈیسنس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. تو جو میڈیسن جس کمپنی کی اس نے پرسکرائب کی ہے وہ اس پیشنٹ ہیلتھ کے اکارڈنگلی کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو میڈیسن دے رہے ہیں ابھی اس کو، وہ اس پیشنٹ کسی اور بھی ڈس آرڈر کا شکار ہو تو وہ اس کو سوٹ نہ کرتی ہو، تو یہ آپ کے لیے اور نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے ان مینی سینیریوز. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بات سے ہی ایک سوال میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اور وہ جو دوائی وہ ہمیں پرسکرائب کرتا ہے وہ ہمیں کہیں اور سے اویلیبل نہیں ہو رہی ہوتی، خاص اسی میڈیکل اسٹور پہ مل رہی ہوتی ہے جو ڈاکٹر صاحب خود ہمیں پرسکرائب کر رہے ہیں. تو یہ ایک لمبی چین ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. یہ میرے خیال میں گورنمنٹ سیکٹر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک خاص ڈاکٹر ایک خاص کمپنی کی ہی میڈیسنس دے رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ کمپنی اس کو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر منافع دے رہی ہے یا پیسے دے رہی ہے، دیٹس وائی وہ اس کو اسی میڈیسن کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے یا پروموٹ کر رہا ہے یا زیادہ بیچ رہا ہے. تو اس چیز کو کنٹرول گورنمنٹ کر سکتی ہے. ایک عام بندہ یا انڈیویژول اس چیز کو نہ سوچ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے، کیونکہ میں اگر ایز اے انڈیویژول سوچوں مجھے بیماری ہوگی، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، مجھے دوائی دے گا، میرا ٹرسٹ ہے، میں وہ میڈیسن لے لوں گی، وہ کہے گا یہیں سے ملنی ہے تو میں یہیں سے لے لوں گی. تو وہ یہ والی چیز تو مجھے لگتا ہے کہ ہائر اسکیل پہ کنٹرول کرنے کی گورنمنٹ کو بہت سیریسلی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور سعدیہ صاحبہ ہم آف دی ریکارڈ بات بھی کر رہے تھے بریک میں بھی کہ اس چیز پہ ریسرچ ہونی چاہیے، اور فرسٹ لائن جو میڈیکیشنز ہیں آپ اس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اس کو بالکل نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا ہے، اس کو اب کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ ڈاکٹرز پرسکرائب بھی نہیں کرتے. تو کیا ہمیں پھر سے ضرورت ہے فرسٹ لائن میڈیکیشنز کے یوز کی تاکہ ہم زیادہ پہلے سے ہی ہیوی ڈوزز استعمال نہ کر لیں، بعد میں ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہ بچے؟ اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی بہت ہیوی ڈوزز دے دی جاتی ہیں، پرسکرائب کر دی جاتی ہیں، اور پیشنٹ بھی ان ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کرتے ہیں جو زیادہ دوائیاں دیں. نمبر 2 فوراً سے صحیح کر دیں. ہاں، اور فوراً سے ٹھیک کر دیں زیادہ دوائیاں دے کے. اور جو دوائیاں کم دیں، ہم نے خود یہ بات لوگوں سے سنی ہے کہ یہ دوائیاں زیادہ نہیں دیتا، ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، یہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے.
تو وہ لازمی نہیں ہے کہ جو زیادہ دوائیاں دے وہ اچھا ڈاکٹر ہے، جو صحیح دوائی دے وہ اچھا ڈاکٹر ہے. تو آپ کو خود بھی اپنا عوامی طور پہ بھی اس چیز کو رد کرنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ دوائیاں چاہیے. اور ہائی ڈوزیجز بھی وہ ڈاکٹر اس لیے اکثر پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان غلط ہے، صحیح بالکل بھی نہیں ہے. ان کو بھی پیشنٹس بڑھانے ہوتے ہیں کہ میں جلدی ٹھیک کر دوں گا تو میرے پاس زیادہ پیشنٹ آئیں گے. اور اکثر اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ بہت ساری فرسٹ جنریشن میڈیسنس جو ہیں اب افیکٹو نہیں رہی ہیں. اب بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہائی ڈوز کو کم کرنے کے لیے اس کو فرسٹ جنریشن جو کہ اب ان افیکٹو ہو چکی ہے اس کے کمبینیشن میں استعمال کریں. تو سنرجسٹک پہ مائکرو بایولوجسٹ بھی اور بھی بہت ساری کمیونٹیز کام کر رہی ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک سنرجسٹک اپروچ کے ساتھ کچھ اینٹی بایوٹکس مارکیٹ میں لائیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس بیسیکلی کم ہوں. اور ڈاکٹر صاحبہ اگر ہم یہ بھی بات کریں کہ کس طرح سے ان دوائیوں کا گلوبلی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے جو پورے دنیا کے اندر ہیلتھ کے مسائل کو دیکھتی ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں سے بھی ایک کوشش ہونی چاہیے، کیمپین لانچ ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے نمائندے تمام ملکوں میں ہوتے ہیں، ممالک میں ہوتے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر سے رابطہ کریں، بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اپنی مارکیٹنگ کرتی ہیں، پروموشنز کرتی ہیں، تو وہ اویئرنیس کیمپینز بھی چلا سکتی ہیں لارج اسکیل پہ. بالکل ایسا ہی ہے. ایکچولی مائکرو بایولوجسٹ نے یہ کافی عرصے سے اس ایز اے ایکیڈیمیشین، ایز اے ریسرچر اس کے اوپر آرٹیکل لکھنا شروع کیے، اس پہ بات کرنا شروع کی کہ یہ ایک ریزسٹنس ہے، آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے. WHO نے بھی اسے سمجھا ہے، یونائٹڈ نیشنز نے بھی اب اسے سمجھا ہے، اور بہت ساری ایسی بڑی ایجنسیز ہیں جو اب اس کو بہت سیریس لے رہی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ اس کے لیے کیمپین کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو اویئر کیا جائے ریزسٹنس، اینٹی بایوٹک سے بڑھتی ہوئی ریزسٹنس کے خلاف. لیکن یہ کافی لیٹ سٹیپ ہے. اب ہمیں بہت اسٹرکٹ سٹیپ لینے پڑیں گے. اب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہم نے تھوڑے بھی مائلڈ سٹیپ لیے اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر لی تو نہیں. اب ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ ہمیں ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے گی ان چیزوں کے لیے، اور بہت ہی اسٹرکٹلی ڈاکٹرز کو مانیٹر کرنا پڑے گا. اوور دا کاؤنٹر جو اینٹی بایوٹکس اویلیبل ہیں ان کو روکنا پڑے گا، ہماری عام پبلک کو سمجھانا پڑے گا، ہمارے بزنس کمیونٹی کو، اور جو فارماسسٹ ہیں اور جو فارما کا بزنس کرتے ہیں ان سب کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں ساری انڈسٹری فیل ہو جائیں گی، آپ کی بھی، اگر یہ ریزسٹنس اسی طرح سے بڑھتی رہی تو. اور میم اگر یہ ریزسٹنس اسی طرح سے بڑھتی رہی تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ایک عام آدمی کی زندگی پر جو کہ پہلے ہی دوائیاں نہیں خرید سکتا، دوائیاں اتنی مہنگی ہیں. اگر ریزسٹنس اتنی زیادہ ہو گئی، اس کی بہت زیادہ مہنگی دوائیاں اور آتی ہیں، تو پھر وہ تو کسی کے لیے بھی ناقابل قبول ہوگی چیز. بالکل ایسے ہی ابھی بھی دوائیاں بہت سارے لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہوتی ہیں. تو آنے والے دنوں میں اگر ریزسٹنس ڈیولپ ہوئی تو وہ میڈیسنس نہ صرف کہ اویلیبل نہیں ہوں گی بلکہ بہت ایکسپینسو بھی ہو سکتی ہیں. ہم نے ایک ایسا دور بھی دیکھا ہے کہ جب اینٹی بایوٹکس نہیں تھیں اس دنیا نے، اور اکثر لوگ ایکسیڈنٹ سے نہیں مرتے تھے، ایکسیڈنٹ کے بعد ہونے والی انفیکشن سے مر جاتے تھے. آپ کی سرجریز ہو رہی ہیں، آپ کی سرجریز انفیکٹو ہو جائیں گی اگر اینٹی بایوٹکس نہیں ہوں گی. تو پورا ہیلتھ سیکٹر ایک کائنڈ آف مفلوج ہو جائے گا اگر آپ اینٹی بایوٹکس کا نکال دیں، جو اب ہمارا ماڈرن سیٹ اپ ہے. انیشلی کیمیکلز کو بھی استعمال کیا جاتا تھا، پلانٹس کو بھی ابھی آلٹرنیٹیولی ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کچھ ہم کر سکیں. لیکن جتنی افیکٹو اینٹی بایوٹکس ہیں اتنی افیکٹو دوا ابھی تک بیکٹیریا کے خلاف نہیں ہے. اور کیمیکلز استعمال کرنے کے نقصان آپ جانتے ہیں کہ آپ خود ایک بایولوجیکل سسٹم ہے، تو اگر آپ کو میٹلز کھلا دی جائیں یا کوئی اور کیمیکلز کھلا دیے جائیں تو وہ آپ کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوتے ہیں لانگ ٹرم. بالکل. اور میم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اور میں تو یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ان کو سوچنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے؟ وہ اس کے اوپر اب تک کیوں امپورٹنس اس چیز کو نہیں دے رہے؟ کیا آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے اس چیز کی؟ لوگوں کو ان جنرل جب تک کہ سر پہ آ نہ جائے مصیبت، وہ اس کو مصیبت سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں. تو اس پرابلم کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے. اب عیسیٰ لیب نے جو یہ سٹارٹ کیا ہے اور یہ پبلکلی بہت ساری جگہوں پہ اویئرنیس سیشن کراتے ہیں، اور یہ ان کی بہت اچھی بات ہے کہ یہ بے شک ایک بزنس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ ریزسٹنس کس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے اور کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے. اور صرف ریزسٹنس پہ نہیں، باقی ہیلتھ ایشوز پہ بھی یہ بات کرتے ہیں. اسی طرح سے یہی لیب کے لوگ ہیں، ہاسپٹل کے لوگ ہیں جو انفلوئنشل لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا آنے والے دنوں میں ہیلتھ ایشو بن سکتا ہے. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں اور زیادہ لیبس کو بھی، ہاسپٹلس کو بھی جو ہے گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ لائن اپ کر کے بیٹھ کے اس پہ ایک پالیسی میکنگ، اور بہت اسٹرانگ پالیسی میکنگ جو کہ آپ امپلیمنٹ بھی کرائیں. یہ نہیں ہو کہ آپ آن پیپر پالیسی کریں، آپ کو امپلیمنٹ کرانا پڑے گا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ایک اینٹی بایوٹک ہمیں اگلے کئی سالوں تک ملتی رہے.
میم امپلیمنٹیشن کا ہی یہاں پہ سب سے بڑا ایشو ہے. قانون تو ہمارے بنے ہوئے ہیں اور یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے لیے بھی اور میڈیکل اسٹورز کے لیے بھی تمام قوانین ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن ہی اس کی کافی مشکل ہوتی ہے. اچھا میم یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم اینٹی بائیوٹکس کی بات کر رہے ہیں, اگر اینٹی بائیوٹکس ریزسٹنس اور بڑھتی جاتی ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا, اس کا امپیکٹ تو ہمارے زندگیوں پر آ ہی رہا ہے, لیکن ڈاکٹرز اس کے اندر اب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے کوئی آلٹرنیٹیوز بھی ہیں کہ آپ اینٹی بائیوٹکس کی طرف نہ جائیں, نارمل وے میں اس کا علاج ہو؟ دیکھیے ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینٹی بائیوٹکس کے علاوہ پلانٹس کو استعمال کیا جاتا ہے میڈیسن کے طور پہ, ایک بہت پرانی پریکٹسز بھی رہی ہیں, تو ہم ان کو استعمال کر کے میڈیسنس میں دے سکتے ہیں یا دوسری کیمیکل تھراپی. لیکن میں وہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اینٹی بائیوٹک کے جب آپ کھاتے ہیں لیتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہوتے ہیں کمپیئر ٹو ادر, وہ اتنی زیادہ کاسٹلی نہیں پڑتی ہیں. اگر آپ باقی میڈیسنس پہ جائیں گے تو وہ آپ کو زیادہ کاسٹلی پڑیں گی اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی زیادہ ہوں گے کمپیئر ٹو اینٹی بائیوٹکس. تو یہ ایک بہت اللہ میاں کا میریکل ڈرگ ہی کہا گیا. جب پینسلین پہلی بار ہم نے یوز کی تو وہ ایک میریکل ڈرگ تھی اور ابھی تک وہ میریکل قائم ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی اس کی افیکٹونیس قائم رہے, کیونکہ ابھی بھی اگر یہ نہیں ہوئی تو جو میڈیسنز ہوں گی وہ بہت مہنگی ہوں گی اور وہ ایک لمیٹڈ کلاس تک ہی رہ جائیں گی, پھر جنرل عام عوام کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہوں گی. میم عام عوام کی اگر بات کر رہے ہیں تو لوگ جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس, تو لوگوں کو اب یہ نہیں چاہیے کہ ڈاکٹر سے کہیں کہ نہیں آپ ہمیں اینٹی بائیوٹکس نہ دیں, آپ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ یوز بتائیں, کوئی اور طریقہ بتائیں, تاکہ کیونکہ صرف اینٹی بائیوٹکس آپ کو ٹھیک نہیں کر رہا, اس کے اگر کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے تو اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی ہیں. جس طرح آپ بریک میں بات کر رہی تھیں کہ لیور کے اوپر اس کا اثر آتا ہے, ہارٹ پہ اس کا اثر آتا ہے, تو اس کے تو سائڈ ایفیکٹس بھی ہیں. سائیڈ ایفیکٹس تب زیادہ ہوتے ہیں جب آپ اس کو غیر ضروری طور پہ استعمال کریں. آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ ڈیلی ویکلی کھانا شروع کر دیں, تھوڑا سا بھی بخار ہو, سر درد ہو, آپ نے بہت زیادہ لینا شروع کر دیے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, کڈنی فیلیئرز ہو جاتے ہیں, لیور فیلیئر, جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں. کچھ انفیکشن ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی وائرل انفیکشن ہے, وہ اوور دا سائیکل کمپلیٹ کر کے ختم ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ اکثر یہ پریکٹس بھی ہے کہ ہم وائرل انفیکشنز میں بھی اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کر دیتے ہیں, تو جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے ان اینٹی بائیوٹکس کی. تو اب آپ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں, اگر آپ اویئر ہوں گے تو آپ ڈاکٹر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا واقعی مجھے اس اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے یا نہیں. آپ مجھے سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو مجھے فلو ہے یا مجھے کف ہے وہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے, اگر بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے نہیں ہے تو میں گھر پہ خود کو ایک ہیلدی فوڈ کے ساتھ بھی رکھ کے وائرل انفیکشنز کو کنٹرول کر سکتا ہوں, تو میں میڈیسن نہ کھاؤں. ہر سچویشن میں ہمیں میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور میم اگر ہم ان جنرل پاکستان کی بات کریں تو ہمارے لوگ سب سے زیادہ کس بیکٹیریل انفیکشن کا شکار ہیں, اور ان کے لیے جو اینٹی بائیوٹکس یوز ہو رہی ہیں اس کے امپیکٹ سب سے زیادہ پیشنٹس کس چیز کے دیکھ رہی ہیں اور ان کے امپیکٹس کیا ہو رہے ہیں؟ یوزلی فوڈ بورن انفیکشنز ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں بیکٹیریل. جو ہم غذا آپ دیکھتے ہیں خاص طور پہ پاکستان یا مین سٹیز کی بات کریں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے ٹھیلے ہر جگہ نظر آتے ہیں جن سے لے کے ہم کھا رہے ہوتے ہیں. وہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے ہیں, تو ان سے جو انفیکشن اسپریڈ ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہمارے پورے ایک سرکل کے اندر, جن کو ہم ظاہر ہم فوڈ سیفٹی کے پرسپیکٹیو میں بھی دیکھیں تو ہمیں اس ایریا پہ بھی کام کرنے کی, اس سیکٹر پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہائیجین پہ, تاکہ انفیکشن کے اسپریڈ کو روکا جا سکے. اور میم ہائیجین تو اتنا بڑا ایشو ہے کہ آپ کو جمز تو آپ کو کوئی بھی جمز نظر نہیں آ رہے, جمز تو آپ انٹیک کر لیتے ہیں, پھر وہ اندر ایک گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے جمز کے درمیان اور آپ کے امیون سسٹم کے درمیان, پھر اس سے بچنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس. یہ ایک پوری یہ سائیکل ہے جو چل رہی ہے. اگر یہ سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گی, جمز اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے, آپ کا امیون سسٹم بالکل ڈسمینٹل کر دیں گے, تو آپ تو پھر دوائیوں پہ چلنا بھی زیادہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں, دوائیاں بھی انفیکٹیو ہو جائیں گی نا پھر. تو اگر آپ کا ساری چیزیں خراب ہیں تو دوائیاں ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں تو دوائیاں اثر ہی نہیں کریں گی آپ پہ. آپ دوائیاں لے بھی رہے ہیں تو وہ بیکٹیریا کو تو نہیں ختم کر رہی ہیں, ہاں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ضرور دے رہی ہیں ساتھ ساتھ کہ آپ کے کڈنی فیلیئرس کی طرف جا رہے ہیں یا لیور فیلیئر, وہ اور کمپلیکیٹ کر دیں گے سچویشن کو. اور میم آپ جو ریسرچ پروگرام کے تحت آپ کام کر رہی ہیں ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری میں,
تو اس کے ذریعے اویئرنیس کیمپینس کے کوئی پروگرامس یہاں پاکستان میں آپ نے لانچ کر دیے ہیں؟ بالکل، عیسیٰ لیب جو ہے اپنے سینٹرز کے اندر بھی جو ڈفرینٹ سینٹرز ہیں اس کے اندر ڈاکٹرز کو بلا کے بھی جنرل پبلک کے ساتھ انٹریکشن کراتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ڈفرینٹ ہیلتھ ایشوز پہ، اور خاص طور پہ کیونکہ اب ان کو جتنے بھی ہیلتھ سیکٹر ہیں انہوں نے ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کو، تو اس کے اوپر عیسیٰ لیب بہت زیادہ سیشنز کرتا رہتا ہے، اپنے لیبس میں اپنے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی جہاں جہاں یہ جا سکتے ہیں وہاں پہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ سیکٹر کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، تبھی وہ آپ تک بھی پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر سعدیہ خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، مزید اور بھی سوالات ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ دوائیاں ہی ہر مسئلے کا حل نہیں، لیکن دوائیاں کبھی کبھی آپ کی صحت کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں، اگر اوور ڈوز ہوگا تو وہ آپ کی صحت کو متاثر کرے گا۔ مزید سوالات بھی ہیں، جانیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے حوالے سے اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جواب حاصل کریں۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، بریک میں میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھوں گا بھی کہ لوگوں کو وائرل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن کا فرق نہیں پتہ، اگر فرق آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو اس کا علاج آپ کس طرح سے ممکن کرا سکیں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ، وائرل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن میں لوگوں کو فرق معلوم نہیں ہوتا۔ وائرل انفیکشن کی دوائیاں الگ ہوتی ہیں، اس کی میڈیکیشن الگ ہے، بیکٹیریل انفیکشن کی میڈیکیشن الگ ہے، اس کی دنیا الگ ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتی یہ سب سبمرج ہو گیا ہے آج؟ اکثر فیور ہوتا ہے تو انفیکشن کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ ہر فیور انفیکشن نہیں ہوتا۔ اسی طرح انفیکشن ہوتی ہے تو وائرل اور بیکٹیریل کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا اور اس کو سمپلی ایک ہی طرح کی میڈیسن سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اکثر وائرس سے ہونے والی جو انفیکشنز ہیں یا بیماریاں ہیں اس کے اندر اینٹی بایوٹکس افیکٹو نہیں ہوتی، اس کے لیے ضروری ہی نہیں ہے، انہیں اینٹی بایوٹکس دینی ہی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اینٹی بایوٹک سے وائرسز نہیں مرتے ہیں، اینٹی بایوٹک سے آپ کے بیکٹیریا مرتے ہیں، تو ہم بیکٹیریل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک یوز کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیونکہ جب بھی کوئی وائرل انفیکشن بھی ہوتی ہے تو یہ کامن پریکٹس ہے کہ ساتھ ہی اینٹی بایوٹکس بھی دے دی جاتی ہیں، جبکہ وہ بالکل آپ کو کوئی بھی افیکٹو نہیں ہوتی، نہ وہ وائرس کو مار سکتی ہیں نہ ختم کر سکتی ہیں۔ وائرس کا اپنا سائیکل ہوتا ہے، وہ اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، اس کے بعد خود ختم ہو جاتا ہے، یا پھر ڈفرینٹ فیور یا کنڈیشنز پیتھولوجیکل کنڈیشنز ہیں ان کو ڈفرینٹ میڈیسن سے مینٹین کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وائرس کی کوئی دوائی نہیں ہے، وائرس کو مارا نہیں جا سکتا ہے، جو چیز آپ اپنے وقت کے ساتھ ختم ہوگا۔ جی جو بیکٹیریا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بیسیکلی آپ اینٹی بایوٹکس یوز کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، ایسی سچویشن میں ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں، جس طرح سے آپ بھی بات کر رہی ہیں کہ وہ میڈیکیشن اینٹی بایوٹکس کی ہی یوز کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ بعد میں جو ہے آپ کی امیونٹی ویک ہو گئی ہے تو یہ بیکٹیریل انفیکشن میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے؟ کچھ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہم اینٹی بایوٹکس وائرل انفیکشن میں اس لیے پرسکرائب کر دیتے ہیں کیونکہ وائرل انفیکشن جو ہے امیونٹی کو کمزور کر دیتے ہیں، وہ کسی نہ کسی آپ کے سیل کو ٹارگٹ کر کے اس کو ویک کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے وائرل انفیکشن کے دوران۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کیونکہ امیون سسٹم ویک ہوتا ہے اور آپ کے آس پاس بیکٹیریا جو اپرچونسٹک بیکٹیریا ہیں، پیتھوجینک بیکٹیریا جو بیماریاں کر سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو جب آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو وہ فوراً آپ پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور آپ کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تو اس اٹیک اور بیماری سے بچانے کے لیے کہ وائرل کے ساتھ آپ کو بیکٹیریا نہ ہو جائے، وہ پہلے سے ہی اینٹی بایوٹک آپ کو دینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی کوئی جینوئن لاجک نہیں بنتی ہے کہ آپ ہر ایک پیشنٹ کو اس طرح سے اینٹی بایوٹک دینا شروع کر دیں۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک بیکٹیریل انفیکشن کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، یا آپ اویئرنیس کی کمی کہہ لیں یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے یہ کہہ لیں۔ ایک جنریشن ایسی ہے جس کا ذکر آپ بھی کر رہی تھیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بریفلی ان کو بتائیں کہ بیکٹیریل انفیکشن اٹ سیلف ایک بہت اہمیت کی حامل چیز ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور آگے آنے والا جو وقت ہے، ایمرجنسی کی صورتحال تو ہے، ہیلتھ ایمرجنسی ابھی نافذ کرنے کی نیڈ ہے، تو اس کی اہمیت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ اچھا، کچھ ہماری کلاس ایسی ہے جو ابھی تک مائکرو آرگینزم کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ مائکرو آرگینزم صرف یہ پڑھے لکھے کچھ لوگ باتیں کر لیتے ہیں، ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اور نہ ہی یہ کوئی بیماریاں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ابھی میرے خیال میں کووڈ کو جو فیس کیا تو میرے خیال میں اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا تھریٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی انفیکشن ہیں جو کہ ڈیڈلی ہیں، جو کہ آپ ڈیتھ کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ خود بھی، آپ کے کوئی عزیز بھی اگر بیمار ہوں گے تو آپ کسی بڑے نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو جو موجود ہے اس کو اگنور کرنا اور اس کے خلاف یہ سوچنا کہ یہ تو بیماری نہیں ہے، ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاسپٹل، یا میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک بہت غلط اپروچ ہو جائے گی۔ آپ اپنا بھی نقصان کریں گے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی نقصان کریں گے۔ تو یہ تو ایک فیکٹ ہے
کہ بیکٹیریا بھی، وائرس بھی، فنجائی بھی، سارے مائکرو آرگینزم آپ کے ساتھ ساتھ ہی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ آپ کے آس پاس رہتے ہوئے آپ کو زیادہ اٹیک تب کرتے ہیں جب آپ کی امیونٹی کمزور ہو. آپ کے آس پاس موجود بھی ہوں گے، اگر آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی، آپ کا اوور آل ہیلتھ پروفائل اچھا ہوگا، تو وہ بہت سارے سینیریوز میں اٹیک نہیں بھی کر پاتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم جس تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں، وہاں پہ ہمارا جو سوشو اکنامکل کنڈیشن ہے وہ ہماری ہیلتھ پرسپیکٹیو بھی ڈیفائن کرتا ہے. جیسے ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ہم کیونکہ جو ان ہائیجینک فوڈ کھاتے ہیں، آتے جاتے آفیسز جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو رستے میں سے کوئی برگر والا کھڑا ہے، کوئی چاٹ والا ہے، ہم نے کھا لیا، اس سے ایچ پائلوری کی انفیکشنز کافی کامن ہوئی کراچی کے اندر، جو بعد میں کینسر بھی کاز کر سکتا ہے. تو یہ جو بڑھتی ہوئی انفیکشنز ہیں، یہ ان کو ہم سمجھ کے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. جو برگر آپ لیتے ہوئے رستے سے ان ہائیجینک کھاتے ہیں، وہ گھر سے کچھ بنا کے بھی بیگ میں ڈال کے آپ لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ کو رستے میں بھوک لگ رہی ہے تو آپ وہ کھا لیں انسٹیٹ کہ آپ اس چیز کو. اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اوپر بھی پریشر پڑے گا جو اس طرح کے ان ہائیجینک فوڈ بیچ رہے ہیں، کہ ہم سے لوگ نہیں خرید رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو صاف ستھرا کھانا نہیں دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ، آپ جس طرح سے اہمیت سمجھنے کی بات ہو رہی تھی، تو اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے جو ہے پروگرامز کیے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ مائکرو بایولوجی جس طرح سے ریسرچ آپ بتا رہی ہیں، آپ خود ریسرچ بھی کرتی ہیں ان چیزوں کے اوپر، تو بیکٹیریل انفیکشن جو ہے، اب وائرل انفیکشن تو کبھی ایک سیزن آیا، وائرل آیا اور وہ چلا گیا، لیکن بیکٹیریل انفیکشن خود سے ختم نہیں ہوتا، اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے ڈاکٹرز اور پیشنٹس دونوں کا یہ کلیکٹیو ایک رول ہے اس کے اندر کہ وہ اسی کے ذریعے یہ چیز ختم ہو سکتی ہے. بالکل. وائرسز اکثر ویکسین آپ جب کراتے ہیں پروٹیکٹیو میجر ہوتے ہیں. آپ وائرس کے خلاف پہلے ہی دوائی لے لیتے ہیں. جو بھی کمیونٹی کے اندر وائرس ایگزسٹ کرتا ہے، جیسے اسمال پاکس کے اگینسٹ بچپن میں آپ کو ویکسینس لگائی جاتی ہیں بہت ساری، تو بہت ساری وائرسز کے اگینسٹ آپ کو پہلے سے ہی پروٹیکٹیو میجر کے طور پہ ویکسینیشن لینی پڑتی ہیں. اگر آپ کی کمیونٹی میں کوئی ایسا وائرس ایگزسٹ کر رہا ہے جو اسپریڈ ہو رہا ہے، جیسے کہ ہیپیٹائٹس بہت تیزی سے پھیلا، تو آپ کو پریکاشن کے طور پہ ویکسینیشن کرانی چاہیے. لیکن اس کی دوائی نہیں ہے بعد میں بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن. جو چیز آپ کو کنٹرول کر سکتی ہے دوائیوں سے، وہ بیکٹیریل انفیکشن ہے، اور وہ بہت کامن ہے اور بہت تیزی سے بڑھتے ہیں. ان کے سورسز فوڈ ہیں، اس کا سورسز پانی ہے، اس کا سورسز ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے، تو وہ ہر طرح سے آپ کے آس پاس موجود ہیں، اور وہ کسی بھی وقت آپ کی امیونٹی تھوڑی سی بھی کمزور ہوئی تو وہ آپ پہ اٹیک کر دیتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ وہ ہمارے آس پاس ہیں، اور جس طرح سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی ہیلتھ کو بہتر کر کے، امپروو کر کے، تو ہم اس پہ. اور ڈاکٹر صاحبہ، کوئی بھی ایک نارمل آدمی بیکٹیریل انفیکشن کا شکار ہو رہا ہے، اس کا سائیکل کیا ہے؟ وہ فنومینا کس طرح سے بنتا ہے؟ کیا وہ وائرس کے ذریعے بیکٹیریل انفیکشن تک جاتا ہے، یا وہ بیکٹیریل انفیکشن خود بھی ہو سکتا ہے؟ وائرسز کا اور بیکٹیریا کا اس طرح کا کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ وائرل انفیکشن ہوگا تو ہی بیکٹیریل انفیکشن ہوگا. دے آر اپارٹ. ہوتا یہ کہ وائرسز کے انفیکشن سے امیونٹی ویک ہو جاتی ہے، تو سم ٹائم بیکٹیریا زیادہ تیزی سے انفیکشن کاز کر دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وائرسز نہیں ہوں گے تو بیکٹیریا انفیکشن نہیں کاز کر سکتے. بیکٹیریا ہر سچویشن میں انفیکشن کاز کر سکتے ہیں. تو آپ فار ایگزامپل آپ پانی پیتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ ٹائیفائڈ کا کاؤنٹ موجود ہے، سالمونیلا ٹائفی موجود ہے. فوڈ کے اندر آپ ایسے کچھ لے رہے ہیں جس کے اندر ایسے بیکٹیریا موجود ہیں جو کہ انفیکشن کاز کرتے ہیں. کیونکہ یہ آپ کے آس پاس ہر جگہ ہے، آپ کا کوئی ایک ایسا لمیٹڈ سورس نہیں ہے کہ آپ اوائڈ کر کے آپ سمجھے کہ میں بیکٹیریل انفیکشن سے بچ گیا. ہر جگہ آپ کے آس پاس جو ہے بیکٹیریا موجود ہیں اور وہ انفیکشن کاز کر سکتے ہیں. بیکٹیریل انفیکشن پیپل ٹو پیپل ویری کریں گے یا؟ بالکل. ان کے سمٹمز آپ نے جیسے سائیکل کی بات کی، تو ان کا کوئی ہر بیکٹیریا کا الگ سمٹم، الگ دوائی ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جو ایچ پائلوری کے سمٹمز دیکھوں گی میں باقی تمام بیکٹیریا نمونیا کے لیے بھی میں وہی سمٹمز دیکھوں گی، ایسا نہیں ہے. تو بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ سمٹمز بھی ویری کرتے ہیں اور دوائیاں بھی ویری کرتی ہیں. کبھی آپ کو کھانسی ہوتی ہے اور کبھی آپ کو گٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، تو یہ الگ الگ آرگنز کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک بار آپ کو جو ہے گٹ کے ایشوز ہوئے تھے تو آپ نے یہ اینٹی بایوٹک کھائی تھی، دوبارہ گٹ کے ایشوز ہوئے تو دوبارہ یہی کھا لیں. تو وہ گٹ کے ایشوز کا ریزن ہمیشہ بیکٹیریا نہیں ہوتے ہیں، تو بہت سارے اور ریزنز بھی ہوتے ہیں، اور ہر بیکٹیریا کا ایک الگ سمٹم ہے اور الگ دوائی ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سچویشن ایسی ہو کہ دو لوگ ایک ہی بیکٹیریل انفیکشن کا شکار ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کی ٹریٹمنٹ الگ ہو کیونکہ اس کی امیونٹی سسٹم الگ ہے اور اس کا امیون تھوڑا اور زیادہ ویک ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے. ایون اگر اینٹی بایوٹک سیم ہوگی تو ڈوزیج ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں.
تو یہ بالکل ایسا ممکن ہے کہ اگر دو سیم بیکٹیریا کے بھی انفیکشنز ہیں تو ان کی میڈیکیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ڈوزیجز کے پرسپیکٹیو میں اس کی اوور آل ہیلتھ میں کنڈیشن بھی دیکھی جاتی ہے میڈیسن دینے سے پہلے, تو اس پرسپیکٹیو میں چینج ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ لاسٹ 1 منٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے جو ہے ایک اسٹرانگ میسج لوگوں کو دیں کہ اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ریپڈلی پھیل رہی ہیں چیزیں اور گلوبلی ایشو ہے, صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, لیکن ہم جس تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں ہمارے پاس وسائل کم ہیں, لوگوں کے پاس لوگ بلو دا پاورٹی لائن ہیں. اگر دوائیاں اور مہنگی ہو جاتی ہیں تو جو لوگ ابھی دوائیاں خریدتے ہیں وہ دوائیاں بھی ان کو میسر نہیں ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ لاسٹ منٹ ہے, آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کوئی میسج. بہت شکریہ. میں آج ان سب سے بات کر رہی ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, اور جو دیکھ رہے ہیں وہ باقیوں تک بھی یہ بات پہنچائیں گے ضرور کہ ہم اس کو جب ایمرجنسی کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی سیریس کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک آپ کو دوائیاں موجود ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ اپنے ذہن میں ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ بیمار ہوئے, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, دوائی لی, لیکن وہ دوائی کام ہی نہیں کرتی, آپ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ صرف اس ایک پوائنٹ کو سوچیں اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے. اب اس پہ جو ہے ہم اس پہ آپ کو پیسے نہیں خرچ کرنے, اس پہ صرف آپ کو ایپٹیٹیوڈ چینج کرنا ہے انڈیویجولی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کر رہا تو کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس پہ آپ ایپٹیٹیوڈ چینج کر کے بھی بہت ساری تبدیلیاں لا سکتے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر سعدیہ خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور سمجھنا ہوگا لوگوں کو بھی کہ ہر چیز کا, ہر مرض کا علاج اینٹی بائیوٹکس نہیں ہو سکتی. اینٹی بائیوٹکس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا, اسی وجہ سے یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ گلوبلی یہ ایشو بڑھتا جا رہا ہے. اور ہمارے جتنے بھی سیکٹرز ہیں, فارماسیوٹیکل سیکٹرز, گورنمنٹ آفیشلز, ایگریکلچر سیکٹر, پالیسی میکرز, خاص طور پر ان لوگوں کو اس معاملے میں سوچنا ہوگا. اور ہیلتھ ایمرجنسی کی بات ہو رہی تھی, اور ہیلتھ ایمرجنسی اس وقت نافذ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہمارے پاس ادویات کی شارٹیج ہوتی ہے اور ریسرچ نہیں ہوتی تو ہم بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.